نحمده نصلی علی رسول الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم شاہ صاحب اور برادران طریق، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم یہ ہوا کہ اس کا ہم پر اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے ہمیں وابستہ فرمایا۔ مزید برائے کرم یہ ہم پر ہمارے پیر روشن ضمیر حق شناس ایسے پیر سے ہماری نسبت عطا فرمائی، یہ ہم پہ فضل حق ہے۔ آپ ہم یہاں جمع ہیں اپنے ایمان کی تجدید کے لیے اور علم لا الہ الا اللہ کو جاننے کے لیے، کیونکہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ پہ فرض ہے۔ اکثر اور بیشتر ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ علم ہی نہیں ہے، لا علمی میں ہے، ہم مسلمان ہیں اتنا ہی کافی ہے۔ علم دین حاصل کرنا جب فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم دین کی اتنی اہمیت ہے، دین کی اہمیت ہے۔ دین کے لیے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے نبیوں کو بھیجے، چاروں کتابوں کو بھیجے اور کئی صحیفے آئے۔ دین کے لیے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کا دن مقرر رکھا، اور وہ دین کے تحت ہی ہمارے کو زندگی یہاں پہ گزارنا ہے۔ وہ دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل اور بالغ پہ فرض ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے، اگر ہم دین کو نہیں سمجھ رہے، اگر ہم اس کو حاصل کرنے کی جستجو نہیں گے، اس سے ہم لا علمی ہیں، تو یہاں پہ جو ہے عاقل اور بالغ پہ فرض نہیں ہے۔ تو اب ہم سمجھ لینا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں یعنی کہ پاگل ہے اور بالغ نہیں ہے، مگر دنیا کی تو عقل ہے، دنیا کے تو ہر کاج و کام کر رہے ہیں، بڑی مہارت سے کر رہے ہیں۔ اگر ہم پیچھے ہیں تو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، مگر یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے کو جو ہے نا ایسے نسبتیں عطا کی، ایسے محفلیں عطا کی ہے۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ روز محشر کچھ لوگ جو ہے نا ممبروں پہ تشریف فرما رہیں گے، وہ دیکھ کے انبیاء السلام بھی ان پہ رشک کریں گے، پوچھا جائے گا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو ارشاد ہوئیں گا یہ وہ ہے جو اللہ کی محبت کے خاطر کسی سے محبت کرتے تھے اور اللہ کی دشمنی کے خاطر اس سے دشمنی رکھتے تھے۔ تو اب دیکھیے آپ اور ہم یہاں جو جمع ہیں، یہاں کس کے خاطر آئے بولیے آپ؟ ہم میں سے کم و بیشتر بہت کم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نام بھی نہیں جانتے، مگر اللہ کے ذکر کے لیے اور اس کے علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ تو قربان جائے سے اللہ والوں پہ ہمارے کو ایسی محفل سجا کے دیے، ایسی محفل سجا کے دیے، تو ہم جو ہے نا اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا اور علم دین حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس دین کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کریہ المشرکون۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہی اللہ جو اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ سارے ادیان پہ دین غالب آ جائے، اور کافروں کو کراہیت برا لگتا ہے تو اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بات غور کرنے والی یہ ہے کہ جب دین آیا، دین سے پہلے کئی ادیان ہیں، دین کی جمع ادیان، کئی دین۔ تو دین وہ لوگ اس زمانے میں کیا کر رہے تھے؟ اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے دین سمجھ کے چل رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارا وہ دین میرے پاس قابل قبول نہیں ہے جو تم اپنی مرضی سے، اپنے عقل سے چل رہے، میرا دین ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب یہاں پہ ہم مسلمان، وہ زمانے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے 1450 سال پہلے وہ قرآن کو آیت کو نزول فرمایا
مگر آج کے زمانے میں ہم وہ چیز کو رکھ کے دیکھیں گے تو آج ہم بھی جو ہے نا اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے دین یعنی کہ مسلمان تو بول رہے ہیں مگر ہم اپنی مرضی سے دین یعنی کہ گزار رہے ہیں۔ ہماری شب و روز ہم دیکھنا کیا دین کے مطابق ہو رہی نہیں ہو رہی، اللہ کے اس کی مرضی کے حساب سے ہو رہی نہیں ہو رہی، ہم اپنی مرضی سے اپنی سہولت دیکھ لے رہے ہیں۔ ہم اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہماری سہولت سے، ہمارے جو کاروبار ہے اپنی سہولت سے، تو پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں، کہاں کے ایمان والے ہیں؟ کیونکہ ہمارے کو جو ہے نا یہاں پہ بتایا گیا کہ دین جو ہے نا دین ہی اللہ کے پاس یعنی کہ دین جو ہے نا سمجھنا ہے، اور کلمہ جو ہے پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہی فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تو علم دین سے مراد یہی لا الہ الا اللہ کا ہی کلمہ ہے۔ اور ہم یہاں پہ جو جمع ہیں الحمدللہ شاہ صاحب کے جو ہے ذریعے سے ہمارے کو علم لا الہ الا اللہ بتایا جا رہا ہے، تو آپ سے مختصر یہ ہے کہ بات لمبی ہو جا رہی، میں تو جو ہے نا نصیحت واس تو ہمارے شاہ صاحب کریں گے، میں تو اپنے کچھ احوالات جو میں یہاں پہ پا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھا تھا، پر علم دینی حاصل کرنا ہے، اس کے اوپر توجہ دیجیے۔ اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ حق جو ہے حق علم ہے، حقیقت اللہ اس کی رسول کی، اور قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم سمجھ معنی پڑھ لیتے ہیں مگر اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، تو یہ اللہ والوں سے جڑ کے ہی وہ معنی سمجھ میں آتے۔ تو لہٰذا آپ سب سے ادباً گزارش ہے جو ہے نا اپن بھی آئیے پابندی سے، ساتھ میں اپنے جو ہے نا دوست احباب کو بھی لائیے، کیونکہ ہم دنیا کے کاموں میں تو جو ہے سب کو لے کے آتے ہیں، کہیں فائدہ ہو رہا تو ہم جو ہے نا کھینچ کے پکڑ کے بولتے چلو بھائی بولتے، یہاں تو آخرت کا سودا ہے۔ اور نیکی کھانا کھلا دینا، کسی کو کچھ اچھا کام کر دینا، یہ تو نیکی ہے، مگر سب سے بہترین نیکی ہے اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑنا، اس کو ایمان والا بنانا، یہ اصل میں دراصل نیکی ہے۔ تو یہاں پہ وہی کام ہو رہا ہے، تو ہم بھی جو ہے نا جس حساب سے جس اپنی حیثیت سے ہم اس میں تعاون کر سکتے ہیں، لوگوں کو لا کے جوڑنا ہے۔ آج فی زمانہ دوسرے جماعتیں یہ اس پہ بہت کام کر رہی، ہمارے پاس جو ہے نا ہم فرقوں میں بڑھ گئے، سنت الجماعت میں بھی جو ہے نا ہم بڑھ گئے۔ اللہ ہمارے کو جو ہے نا ایک اور نیک ہونے کی توفیق دے۔ یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا گیا جو سنایا گیا ہر دو کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اور ہمارے پیر کو دونوں عالم میں موضوع اور ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، ہمارے پیر کی علمی روحی فیضان سے مالا مال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔